باب فی من سن سنتا حسنتا او سیئتا. پچھلا باب بدعت کی مذمت میں قائم کیا گیا تھا اور وہ احادیث ذکر کی گئی تھیں جن میں بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا ہے اور جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے ہر قسم سے منع فرمایا. اس سلسلے کا تفصیلی بیان پچھلے 2 جمعوں میں ہو چکا ہے. ایک بات غالباً اس وقت رہ گئی تھی، وہ آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا مناسب ہے. کل پچھلے جمعہ میں جب بدعت کا بیان ہوا تو کسی صاحب نے، جب میں اٹھنے لگا تو کسی صاحب نے ذکر کیا کہ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. یعنی ایک بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہیں تو بدعت لیکن وہ اچھے ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو بدعت ہیں اور برائی ہیں. تو اگر اچھا کام کوئی شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا اور اس میں کوئی خرابی نہیں. تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی. جتنی بدعتیں ہیں وہ سب سیئہ ہیں، کوئی حسنہ نہیں. بدعت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی ایک اصطلاحی. اگر آپ لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں بدعت کے معنی تو لغت میں اس کے معنی ہے نئی چیز. جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغت میں بدعت کہتے ہیں. اب یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ بجلی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ٹرین ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ ساری کی ساری لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت ہیں. لیکن اصطلاح شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے معنی ہر نئی چیز کے نہیں، بلکہ بدعت کے معنی یہ ہے کہ جو دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالنا اور اس کو مستحب قرار دینا یا لازم قرار دینا یا مسنون قرار دینا جس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا، تو وہ بدعت کہلاتی ہے. اس معنی کے لحاظ سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. ہر بدعت سیئہ ہے، ہر بدعت برائی. ہاں یہ بات ہے کہ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس میں بسا اوقات لوگوں کو کافی غلطی پیش آتی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مباح قرار دی یا کچھ چیزیں مسنون یا مستحب قرار دی ہیں، باعث اجر و ثواب قرار دی. لیکن ان باعث اجر و ثواب چیزوں میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب زیادہ ہے، اس طرح کرو گے تو ثواب کم ہے. بلکہ جو بھی طریقہ ان کو بجا لانے کا مقرر کر لیا جائے وہ ثواب ہوتا ہے. مثال اس کی یہ سمجھیے کہ ایصال ثواب ہے، کسی مردے کو ایصال ثواب کرنا، تو یہ ایصال ثواب یہ بڑے فضیلت کی چیز ہے. جو آدمی کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے تو ڈبل ثواب اس کو ملتا ہے، ایک اس عمل کا بھی جو اس نے کیا اور ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے، ڈبل ثواب ملتا ہے. بڑے ثواب کی چیز ہے. لیکن شریعت نے اس ایصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ایصال ثواب قرآن پڑھ کے دو یا صدقہ کر کے کرو یا نماز پڑھ کے کرو. جو بھی نیک کام ہو، جس وقت جس نیک کام کی توفیق ہو جائے اس کا ایصال ثواب کرنا جائے. تلاوت قرآن کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقے کا بھی کر سکتے ہیں، نماز پڑھنے کا بھی، نماز پڑھ کے نفلی نماز پڑھی اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ذکر اور تسبیح کا بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ
تصنیف و تعلیف کوئی اللہ کے لیے کی ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، اس کا ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی واعظ نصیحت کی ہے اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. جتنے بھی نیکی کے کام ہیں سب کا ایصال ثواب ہے. اسی طرح کوئی دن مقرر نہیں کیا شریعت نے کہ فلاں دن کرو فلاں دن نہ کرو. جس وقت مردے کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے جس وقت چاہے انسان ایصال ثواب کر سکتا ہے. پہلے دن کرے، دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، چوتھے دن کرے، جس دن چاہے کرے، کوئی دن مقرر نہیں. تو یہ ایک عام طریقہ ہے. اب ایصال ثواب کا جو بھی طریقہ اختیار کرے کوئی شخص جس کو شریعت نے اجازت دی ہے ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، کر لے گا تو کوئی اس میں خرابی نہیں. مثلا میں نے ایک کتاب لکھی، فرض کیجئے عام مسلمانوں کی فائدے کے لیے، اور مقصود اس کا تبلیغ ہے، دعوت ہے. کتاب لکھنے کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو کتاب لکھنے کا ثواب ہے یہ فلاں کو پہنچا دیجیے. تو یہ ایصال ثواب صحیح ہے. حالانکہ یہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب کرنا نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی، صحابہ کرام نے نہیں لکھی. تو لیکن ایصال ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس نیکی کا چاہو ایصال ثواب کر سکتے ہو. تو یہ ایصال ثواب اگر میں کر رہا ہوں تو یہ بدعت نہیں ہو. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسرے طریقوں سے زیادہ افضل ہے اور دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر ہے اور یہ طریقہ سنت ہے، اور اگر کوئی شخص یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو برا کرے گا، میں اگر یہ کہنے لگوں تو یہی عمل جو موجب اجر و ثواب کا بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی. ایصال ثواب کا حکم تھا، کسی بھی طریقے سے تم کر لیتے، کچھ حرج نہیں تھا، لیکن اس کو تم نے دوسروں سے افضل قرار دیا، اس کو سنت قرار دیا یا اس کو واجب قرار دے دیا، یہ بدعت ہے. اسی طرح جب ہر وقت ایصال ثواب کرنا جائز تھا تو پہلے دن کرتے، دوسرے دن کرتے، تیسرے دن کرتے. فرض کرو تیسرے دن کوئی شخص گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے ایصال ثواب کر رہا ہے تو کوئی بدعت نہیں، جائز. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب تیسرا دن جو ہے یہ خاص طور پر مقرر ہے ایصال ثواب کے لیے اور اس تیسرے دن میں کرنے کی صورت میں زیادہ فضیلت ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ اتنا لازم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرے گا تو اس کو لعنت و ملامت کا شکار ہونا پڑے گا، تو اب یہ بدعت ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو لازم کر لیا، اپنی طرف سے اس کو مسنون قرار دے دیا، یہ بدعت ہے. بات سمجھ میں آئی کہ ایک چیز اصولی طور پر جو شریعت میں اس کا کوئی بھی طریقہ لازم نہیں کیا گیا، اس کو اسی طرح چھوڑتے ہوئے اگر آدمی کرے گا تو کچھ حرج نہیں. لیکن اگر اس کو لازم کر لے گا، رسم بنا لے گا اور رسم بنا کر اس کو یہ سمجھے گا کہ دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر ہے تو وہ بدعت بن جائے. یہاں تک سمجھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت بیان فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قلما کان یفطر یوم الجمعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ روزے سے نہ ہو، یعنی اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے. لیکن اس لیے رکھتے تھے کہ جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے تو یہ دن روزے میں گزرے تو اچھا ہے. لیکن رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں نے جمعہ کے دن کو اس طرح مخصوص کرنا شروع کر دیا روزے سے جیسے کہ یہودی لوگ سنیچر کو مخصوص کرتے. تو ان کے یہاں یہودیوں کے یہاں سنیچر کے دن روزہ رکھا جاتا تھا اور سنیچر کی ایک تخصیص تھی ان کے ذہن میں کہ گویا سنیچر ہی کو گویا روزہ رکھنا ہے اور دنوں میں اتنا فضیلت نہیں اور اتنا ثواب نہیں. جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو منع کرا. باقاعدہ حدیث میں ممانعت آتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے.